السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اشناؤ، میں ہوں علی سرور۔ بلاول بھٹو زرداری پنجاب کی مدد کے لیے تیار، کیا مدد کرنے کے لیے پیشکش کی ہے بلاول بھٹو زرداری نے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ فاروق ستار نے وفاقی حکومت کو تڑی لگا دی ہے۔ جی ہاں، ڈاکٹر فاروق ستار ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما، اور انہوں نے تڑی لگا دی ہے۔ آج انہوں نے کیا کہا، اس پر بھی گفتگو ہوگی، اور بات یہ بھی ہوگی کہ 45 دن میں ریلیف نہیں دیا تو ہر قصبے سے لانگ مارچ ہوگا، یہ کہنا ہے جماعت اسلامی کا، یعنی کہ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن کا۔ ان تمام موضوعات کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں نوید زبیری صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، دانشور، بہت شکریہ سر آپ کا۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں انیس منصوری صاحب، معروف صحافی، تجزیہ کار، بہت شکریہ سر آپ کا بھی۔ سب سے پہلے بات کریں گے بلاول بھٹو زرداری۔ آج 120 بستروں کا نیا ہسپتال، ایک اس کے حوالے سے آج وہاں تقریب تھی، اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب شریک ہوئے، اور انہوں نے وہاں خطاب بھی کیا، اور جس میں انہوں نے کہا کہ ہم پنجاب کی صحت کے حوالے سے مدد کے لیے تیار ہیں۔ جس طرح ہم نے سندھ میں لوگوں کو ریلیف دیا ہے، صحت کے حوالے سے بہت زیادہ ہم نے کام کیا ہے، تو ہم چاہیں گے کہ پنجاب بھی، پنجاب کے لوگوں کو یہاں آنا پڑے، بلکہ لاہور اور دیگر جو شہر ہیں ان کے، وہاں پر اس طرح کے اچھے ہسپتال قائم ہو جائیں تاکہ لوگوں کو اتنا فاصلہ طے نہ کرنا پڑے اور وہیں پر ان کا علاج ممکن ہو سکے۔ کیا کہیں گے جناب نوید زبیری صاحب آپ؟ اور پھر ہم اس موضوع کی طرف بھی آئیں گے جس پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، ایک پنجاب حکومت کا فیصلہ، اور اس پر آج وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی کہا، پریس کانفرنس کی سعید غنی نے، اور دیگر لوگوں نے بھی، اس میں ایم کیو ایم پاکستان بھی شامل ہے جنہوں نے تنقید کی، اور دیگر بہت ساری سیاسی جماعتیں۔ لیکن پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اس پیشکش کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آج صحت میں پیپلز پارٹی مسلسل کام کر رہی ہے سندھ میں، اسی کی یہ سلسلہ تھا۔ جو ایک روبوٹک جو مشینری سے آپریشن ہو رہے ہیں، جس کی ایکوریسی بہت زیادہ ہے، اس کو اور اپ گریڈ کیا ہے، پلس 120 بستروں کا ایک ایکسٹینشن کر کے ایک اور وارڈ قائم کیا ہے، اور نفسیاتی اس میں وہ کیا ہے جس کی بڑی ضرورت تھی۔ کچھ پرائیویٹ ادارے ہیں جو اپنی 20 40 50 بستروں کا وہ ہر وقت ان کے بزی رہتے ہیں، اور وہ جس طرح کا ادھر علاج ہوتا ہے بڑی شکایتیں ہیں، تو اس کے لیے ازالے کے لیے کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے کمنٹس کہے ہیں، یہ ایکچولی دونوں حلیف جماعتوں میں کچھ گرما گرمی ہوتی جا رہی ہے۔ ہنیمون پیریڈ مجھے ختم ہوتا نظر آ رہا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں، اور اس کی کئی وجوہات ہیں، اور یہ انہوں نے جو کہا ہے وہ ایک طریقے سے طنز ہے، سیاست میں طنز بھی ہے، پوائنٹ اسکورنگ بھی ہے، سیاسی بیان بھی ہے، کہ کیونکہ پنجاب سے کافی لوگ آتے ہیں اس قسم کے علاج کے لیے، پورے پاکستان سے، ظاہر ہے پورے پاکستان سے۔ تو انہوں نے بولا ہے کہ اپنی خدمات دی ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی بولا ہے مسٹر صاحبہ نے کہ ہم تو مراد علی شاہ کو بھی دینے کو تیار ہیں کچھ عرصے کے لیے، اگر آپ کو چاہیے تو وہاں پر آ کے یہ کچھ کام کر دیں۔ دراصل ہوا یعنی وہی کہ مراد علی شاہ کو وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ نے کام کرانا ہے تو مراد علی شاہ کو وہاں بھیج دیتے ہیں، اور آپ یہ کا تجزیہ یہ ہے کہ مراد علی شاہ وہاں چلے جائیں گے تو پنجاب کو سندھ کی طرح بنا دیں گے۔ وہ ایک صحت کے لیے آپ ہنسے نہیں، میں چاہتا ہوں معصومانہ ساری باتیں ہو جائیں، یہ ان کی بال ہے، ان کو دیجیے گا۔ بہرحال لبلواب یہ کہ گرم ہو رہا ہے، ماحول گرم ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے خراب بیانات آنے شروع ہو گئے ہیں، اور اس کی جو وجوہات ہیں وہ آپ کے دوسرے سوال میں چھپی ہوئی ہیں، جو پنجاب یہ اس کی وجوہات میں سے عوام کو ریلیف دینے کے نام پر جو مذاق ہوا ہے اس پر بھی باتیں۔ انیس منصوری صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تقریر سے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ سندھ حکومت کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہ تو کچھ کرتے ہی نہیں، جبکہ ہم باتیں نہیں کرتے، ہم کام کرتے ہیں۔ بہت اچھا کام کرتے ہیں کہ پوری دنیا کہے کہ یار 100 ملی میٹر بارش ہوئی ہے، یہ کہے 300 ملی میٹر بارش ہوئی، بولا کیسے پتہ چلا؟ بولا ہماری پیشن گوئی ہے۔ پورا سکھر شہر صحیح ہے، جہاں پر پچھلے 16 سال میں ان کے دور حکومت کے اندر 1200 ارب کا فنڈ صرف ترقیاتی فنڈ خرچ ہوا، 1200 ارب کا۔ وہ 100 ملی میٹر بارش کے اندر بہ گیا، اور وہ کہتے ہیں 300 ملی میٹر بارش ہوئی ہے۔ حیرت انگیز بات، یعنی محکمہ موسمیات کے سارے میٹرز خراب ہو گئے، ان کا وجدان کہنے لگ گیا کہ بھائی 300 ملی میٹر بارش ہوئی، کیونکہ ان کی کارکردگی یہ رہی ہے کہ میرے بھائی، اور انہوں نے آج یہ کہا ہے، میں یہ بھی دہرا دوں ناظرین، جب پوچھا گیا میئر سکھر سے، بیرسٹر صاحب سے،
انہوں نے کہا یار آج تک دنیا میں کوئی ایسا سالہ نہیں ہوا جو صحیح بتا سکے بارش کتنی ہوئی ہے. مطلب 300 ملی میٹر 100 ملی میٹر بارش کو وہ 300 ملی میٹر قرار دے رہے ہیں. چلیے مان لیتے ہیں نا. ان کی کارکردگی کا یہ عالم ہے کہ جناب اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم مراد علی شاہ صاحب کو وہاں بھیجنا چاہتے ہیں تو پہلے سکر بھی بھیجنا چاہیے تھا بھائی. بھیجتے وہاں پر کہ پوچھتے کہ یار یہ جو صورتحال ہوئی ہے صرف ناصر حسین شاہ صاحب کو کیوں بھیجا, کسی اور کو بھی بھیجے نا. وہاں کے سر ایک بات کہہ رہا ہوں نا, تو ان سے پوچھتے کہ جناب آپ کا 100 ملی میٹر بارش کے اندر ایک بڑا شہر, تاریخی شہر وہ منظر پیش کر رہا تھا جس پر ابھی جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں ابھی جب آپ بات کر رہے ہیں برسات ہوئے 24 گھنٹے ہو چکے ہیں اور ابھی کی تازہ رپورٹ یہ یعنی آپ پھر ان لوگوں میں شامل ہیں جس کے بارے میں بلاول نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت کام نہیں کرتی, ہم جواب دیں گے نا, باتیں نہیں کرتے, ہم کام کرتے. کام ہی کی تو بات کر رہا ہوں نا, کام ہی دکھا رہا ہوں میں. جو لاڑکانہ شہر ابھی 24 گھنٹے ہو چکے ہیں اور لاڑکانہ شہر پہ ابھی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ ابھی بھی 40% جگہوں پر پانی کھڑا ہوا ہے. 40% جگہوں پر لاڑکانہ شہر ہے, صحیح. اور یہ کام کی میں بات کر رہا ہوں. تو جناب میں جب یہ بات کر رہے ہیں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب بالکل جو ہے وہ مراد علی شاہ صاحب کو پنجاب بھیجنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ کافی دنوں سے بات آ رہی ہے کوئی نیا CMP شاید آ جائے گا, شاید اس وجہ سے بھی بھیجنا چاہ رہے ہوں. تو کوئی بات نہیں, صحیح. اب معصومانہ ہمارے جو ہے وہ بھائی کہہ رہے بھائی ہیلتھ کے شعبے میں بہت بڑی اور تاریخی کامیابیاں ہم نے حاصل کر لی ہے. اچھا, ہم نے کہا بھائی کتنی بڑی تاریخی کامیابیاں حاصل کر لی ہے, ذرا سا ڈیٹا ہمیں بتا دیجیے نا. تاریخی کامیابی یہ ہے کہ ابھی جو پولیو مہم گئی ہے کل, اس میں خود ان کے ڈیجیٹل ریکارڈ کے مطابق 47% لوگوں نے پولیو کی ویکسین لینے سے انکار کروا دیا. 47%. ایڈز کے سب سے زیادہ مریض بھی سندھ میں 47% نا, مطلب آپ کی آگاہی کی یہ صورتحال ہے. اچھا یہ دیکھیں یہ تو ہے کہ جی پولیو یا ایڈز کے حوالے سے, لیکن کیا یہ درست نہیں ہے کہ NICVD NICH اور جنا ہسپتال یہ تینوں بہترین ہسپتال ہیں اور لوگ بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں ان ہسپتالوں سے, کیونکہ واقعی پورے پاکستان میں مثال نہیں ہے. NICVD کی تو آپ بات کر سکتے ہیں, NICH کی بات نہیں کر سکتے, جنا صحیح, جنا کی بھی بات نہیں کر سکتے. سر کوئی کمنٹ کرنا چاہیں؟ میں NICVD پر اگری ہوں, صحیح, میں اس سے باقی دو ہسپتالوں کو آپ نہیں مان رہے. میں بقایا جو دو باقاعدہ طور پر دیکھا ہوا ہے آپ نے, اس لیے کہہ رہے ہیں سر آپ نے بھی دیکھا ہوا ہے. بھائی سوال آپ کا تھا صحت کے بارے میں, اس میں بھائی چلے گئے بارش سے. صحت ہی تو بتائی میں نے. ہاں وہ بارش میں صحت. اچھا بہرحال پہلے تو میں ان کی بارش کا جواب دے دوں. 36 گھنٹے مسلسل سکر شہر میں بارش ہوئی ہے, دیگر اس میں بارش ہوتی رہی ہے. اور اگر آپ نے وہ فوٹیجز نہیں دیکھی تو یہ آپ کی میں کیا کہہ سکتا ہوں, میں نے اور باقی لوگوں نے دیکھی ہیں. جس طرح ادھر پانی موجود تھا, جس طریقے سے ادھر تالاب بنے ہوئے تھے, وہ 100 ملی میٹر بارش کے تھے میرے بھیا. یہاں تو 40 ملی میٹر میں تالاب ہوتے ہیں کراچی میں, وہ آپ لوگ پیالی میں طوفان جمع کر لیتے ہیں. میں بولا یار دیکھو یہ پرابلم ہے ان کی. ایک تو کہیں کا سوال کو کہیں لے جاتے ہیں, پھر جب کوئی دوسرا بتا را ہوتا ہے اس کی تصحیح کرتی ہے تو اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے بیچ میں بول دیتے ہیں. 36 گھنٹے مسلسل بارش ہوئی ہے, گھروں کی چھتیں. آپ چھوڑو نا یار, ابھی آپ کے پاس 100 ملی میٹر کہہ رہا ہے, آپ کہتے یار محکمہ موسمیات 100 ملی میٹر کہہ رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں 300 ملی میٹر, وہ کہہ رہا ہے بھائی 100 ملی میٹر بارش ہوئی ہے, وہ کہہ رہا ہے 300 ملی میٹر. بولا بھائی ان کے پاس پتہ نہیں کون سا ڈیٹا ہے ریکارڈ کرنے کا. پنجاب میں ہوتی ہے 390 400 تو اس کو کوئی نہیں کرتا. مزید اضافہ یہ کیا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب, ماننے کی تیار نہیں ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ریکارڈ موجود تھا, انہوں نے کہا کہ ملک کے 167 شہروں سے لوگ جنا ہسپتال کراچی تو آتے ہی ہیں, اس کے علاوہ 15 ممالک سے لوگ یہاں آتے ہیں. دنیا کے ادارے بھی ہمارے ہسپتالوں کے لوگوں کو جاننے لگے ہیں. جی ہمارے بھائی کو نہیں پتا. 15 ممالک. سر آپ کیا بات کر رہے ہیں سنتوری صاحب, کہاں رہتے ہیں آپ کراچی میں؟ ٹراما سینٹر بھی جانے کا اتفاق نہیں ہوا میرے خیال میں ان کا. چھوڑے. اچھا اگر اتنا بہتر علاج, اتنی بہتر سہولت, اتنا سب کچھ اچھا ہوتا, بہت ہی اعلیٰ قسم کی یہ ساری مثالیں قائم ہوتی, تو کچھ وزراء جو ہے وہ علاج کروانے کے لیے باہر کیوں جا رہے ہیں سندھ حکومت کے؟ سر یہ بتائیے جو بھی کہ حکومت کے اپنے لوگ کیوں علاج نہیں کراتے, چاہے پنجاب کیوں یا کے پی کے کیوں, کہیں کے بھی, ہم ایک بات کر رہے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن اگر کسی کو وزن بھی کم کرنا ہو تو باہر کیوں جاتے ہیں؟ میں ایک نام نہیں لے رہا. دیکھیں
اگر آپ کا کام خالی تنقید کرنا ہونا اچھے تو بڑا کام کو appreciate آسان بھی ہوتا ہے، تنقید کرنا بڑا آسان ہوتا یہ ہے. تنقید نہیں ہے، پنجاب سچ ہے. میں اربوں خربوں چلے گئے، چلے جاتے وہ ہیں. دل کا چھوٹا سا اپنا علاج کرانے کے لیے وہ سارے لوگ انگلینڈ چلے جاتے ہیں، وہاں ان کی زبان جو ہے نا بالکل جاتے ہیں، غلط کرتے ہیں. ہم نے کب انکار کیا؟ تالو سے چپک جاتی ہے. ہم نے کب اور انکار جب کیا؟ دوسرا بات کر رہا ہوتا ہے تو ان کو ضروری ہوتا ہے کہ ہم نے کب پیچھے بول انکار کے کیا؟ ہم اس نے کی کب بات انکار کے کیا؟ وزن کو. ہم تو کہہ رہے ہیں ارے یار چھوڑے نا، چاہے پنجاب کے لوگ ہو یا سندھ کے بھائی لوگ ہو. اچھے کام کی نہیں، ان سے خالی برے کام کا پوچھا کریں. ان کے لیے جو نا گڈ نیوز کوئی نیوز نہیں ہوتی، ان کے لیے خالی بیڈ نیوز ہوتی ہے. یہ اس قسم کی بھائی ہم اچھا سے جی، گڈ نیوز کی بات کر لیتے ہیں. گڈ نیوز ہمیں آئی ہے جی پنجاب سے، اور جس پر گڈ نیوز ہونے کے باوجود بھی تنقید ہو رہی ہے. گڈ نیوز یہ ہے کہ ایک پریس کانفرنس کی گئی پنجاب حکومت کی جانب سے، جہاں سی ایم موجود تھیں. وہاں ان کے والد 3 مرتبہ کے سابق وزیر اعظم موجود تھے. انہوں نے خوشخبری دی صرف پنجاب والوں کے لیے کہ 14 روپے ریلیف ملے گا فی یونٹ بجلی 2 ماہ کے لیے. اور جب یہ اعلان کیا تو سابق وزیر اعظم صاحب موجود تھے. انہوں نے کہا کہ جناب ہمارا تو کام ہی عوام کی خدمت ہے. لیکن یہ اور بات ہے کہ میاں صاحب کلیم کرتے ہیں کہ میں نیشنل لیڈر ہوں، اور صرف پنجاب میں بیٹھ کر کہنے لگے کہ جی پنجاب میں چونکہ ہماری حکومت ہے اس لیے ہم یہیں کا اعلان کر رہے ہیں. حالانکہ بھول گئے کہ ان کے بھائی کی تو پورے پاکستان میں حکومت ہے، وزیر اعظم پاکستان ہے. سر کیا کہیں گے اس پر؟ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، لیکن یہ بات کیا خوش آئند نہیں ہے؟ صرف چلے پنجاب والے بھی ہمارے بھائی ہیں، ملک کا حصہ ہے وہ بھی، اور سب سے بڑا صوبہ بھی آبادی کے لحاظ سے، کہ ان کو تو ریلیف ملا. دیکھیں یہ ایک انتہائی افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے اس قسم کا اعلان خالی پنجاب کے لیے کیا. گو کہ انہوں نے یہ اپنے منہ سے کہہ دیا کہ ہماری حکومت صرف پنجاب میں ہے اور باقیوں سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ ہمیں وہاں سے کوئی ایک سیٹ بھی مل جائے. تو ہمارے لیے تمہارا ان کا پورا محور ان کا وہ ہے. تو ان کو پنجاب کا وزیر اعظم قرار دیتے تھے اپنے بھائی کو، تو پھر میرا شکوہ نہیں ہوتا. اگر ان کے بھائی جو ہیں اور ان کی والد، وزیر اعلیٰ کی والد اور سابق وزیر اعظم کے بھائی اگر وزیر اعظم ہیں تو ان کو بول دیتے یار یہ خالی پنجاب کے وزیر اعظم ہیں، باقی صوبے کے اپنے اپنے جو ہے وہ وزیر اعظم خود ہی آپ چن لیں. عجیب و غریب بات کی ہے، اور اس سے جناب چھوٹے صوبوں کی محرومیاں اور بڑی ہیں، اجاگر ہوئی ہیں. اور یہ ایسے غلط وقت میں، یہ غلط ٹائمنگ میں انہوں نے ایسا فیصلہ کیا ہے. ان کو چاہیے تھا اگر ریلیف دینا چاہتے تھے تو چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ کو بلا لیتے، ان کو اعتماد میں لے لیتے اور کوئی مشترکہ کوئی ایسا پیکیج دیتے. اور وہ جو اپنی نئی گاڑیاں خرید رہے ہیں اور جو بہت ساری چیزوں کے آرڈر دیے ہوئے ہیں جس کی تفصیلات میں اپنے اگلے پروگرام میں بتاؤں گا، اس میں کٹوتی کر کے کچھ ادھر دے دیتے کیونکہ ان کے پاس تو پیسہ بہت ہے تو وہ اور جگہ بھی لگا لیتے. بہرحال اس کی سب لوگوں نے مذمت کی ہے، ہم بھی مذمت کرتے ہیں کہ سندھ کے غریب کا اور بلوچستان کے غریبوں کا، خیبر پختونخوا کے غریبوں کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا پنجاب کے غریبوں کا حق ہے. پنجاب کے اس سے 12 کروڑ لوگوں کو اگر ریلیف مل رہا ہے وہ ایک اچھی بات ہے، لیکن اس سے حق محرومی پیدا ہوتا ہے نا ان غریب. انہوں نے تو آگے سے جواب یہ دیا ہے کہ سندھ والے حکومت کیوں ریلیف نہیں دے رہی، ہم نے بھی تو 45 ارب نکال کے دیے ہیں عوام کو، آپ کیوں نہیں نکال رہے؟ کیا ہی اچھا ہوتا وہ ان کو پہلے اعتماد میں لیتے اور مشترکہ بیان کر کے، مشترکہ پریس کانفرنس کر کے اعلان کرتے، خود اپنا کر لیا. اور اپنے آپ کو بہرحال انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو بہت قد ان کا چھوٹا ہو گیا اور اپنے آپ کو محدود کر لیا ان لوگوں نے. سندھ والے کیوں اعلان نہیں کر رہے سر؟ اب دیکھیں کرنا چاہیے. اب ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں رہ گیا. اب وہ کریں، وہ بھی کہیں سے کٹوتی کریں، کچھ بھی کریں، بہرحال ان کو بھی کچھ نہ کچھ اعلان کرنا ہی چاہیے اور جتنا ہو سکے اپنے اخراجات کم کریں. سندھ والوں کو بھی چاہیے کہ سی ایم ہاؤس کے، گورنر ہاؤس کے، اور جہاں کٹ لگا سکتے ہیں وہ کٹ لگائیں اپنے اخراجات پہ اور کریں اناؤنس. اور ساتھ ساتھ آئی پی پیز، میں بار بار کہتا ہوں آئی پی پیز کا جو ہے نا اس کے گرد گھیرا تنگ کریں اور اس کو مجبور کریں کہ وہ اپنے کیپٹل چارجز میں جو زیادہ پیسہ لے رہا ہے اس میں سے کچھ وہ جیب خالی کرے، کوئی 10-15% وہ کم کرے، کچھ ٹیکسز کم کریں. تو اب یہ ریلیف دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پورے پاکستان کا، اگر سب سے بڑا ایک مسئلہ میں کہوں گا تو وہ بجلی کا بل ہے. بجلی کا بل جب آتا ہے تو دل کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کتنا ہوگا، کیا ہوگا. تو اس پہ کمی چاروں صوبوں میں ہونی چاہیے. انیس منصوری صاحب، 14 روپے کا ریلیف 2 ماہ کے لیے، 45 ارب وہ کہتے ہیں ہم نے ذاتی خرچ کر دیے ہیں. تو سندھ بھی اور دیگر صوبے بھی ہمت کریں، حسد نہ کریں، اس طرح کی باتیں نہ کریں، بلکہ عوام کو ریلیف دیں. اگر آپ عوام کو، آپ اپنی پارٹی کو عوامی کہتے ہیں تو آپ کو عوام کے لیے کرنا پڑے گا. ایک تو دیکھیے، کبھی بھی جو صوبے اپنے فیصلے کرتے ہیں، یہ بجلی ایک وفاق کا ہے اور وفاق ہی سے ڈیل کرتا ہوا رہا ہے. نیپرا اس کے ریٹس کا تعین کرتا ہے.
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وفاق اس بات کا اناؤنسمنٹ کرتا اور وفاق کہتا کہ جناب ہم پورے ملک کے لیے یہ ریلیف دے رہے ہیں اور وفاق کا جو ترقیاتی بجٹ ہے اس سے ہم نکال کر یہ دے رہے ہیں، لیکن نہیں دیا گیا۔ اب ہوا یہ کہ پنجاب نے یہ فیصلہ کیا اور اپنے ترقیاتی بجٹ سے 45 ارب روپے نکال کر انہوں نے نیپرا کے تحت کی جتنی بھی کمپنیز ہے ان سب کو وہ پرووائڈ کر رہا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، اگر پنجاب اپنے لیے کر رہا ہے، سندھ کیوں نہیں کر رہا سر؟ میں اسی پہ بات کر رہا ہوں نا سر۔ 15 ارب کے پی کے بلوچستان ہے، اگر سندھ 15 ارب روپے دیتا ہے تو آپ کو بھی 2 مہینے کا ریلیف پورے سندھ میں آ جائے گا 15 ارب روپے پہ۔ اور ظاہر سی بات ہے ہمارے ہاں کے بڑے ایک جماعت کے رہنما ہیں، ان کی کل جائیداد ہی تقریباً 30 ارب کے قریب ہے۔ تو اپنی آدھی جائیداد اس میں سر ڈال دیں۔ میں تو ابھی میں نے ذکر ہی نہیں کیا، ہاں نہیں میں نے تو ذکر ہی نہیں میں نے کیا، آپ کے الفاظ پہلے بول دیے نا۔ میں ابھی ذکر ہی نہیں کر رہا نا، مطلب میں آپ کون درمیان میں بات کر رہا ہے؟ اچھا صحیح ہے، ہم تو اگر کہہ ہی ہم نہیں رہے، بولیں گے ہم تو کہہ ہی نہیں یہ تو رہے، وہی ہے بھائی، یہ ہم نہیں کریں کہہ گے رہے۔ تو ہوگا ڈانس، نہیں، ہم کریں گے تو ہوگا مجرا، ہم تو یہ کہہ ہی نہیں جتنے رہے بھی نا۔ بول رہے ہیں وہ نہیں، دیکھیے، یہ ہدف کر دیجیے گا جی، یہ جو لفظ استعمال کیا ہے ہم نے میم جیم رے علی، نہیں کیجیے گا، یہ ان کے لیے ہی ہے۔ دیکھیے ہم تو یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ یار ہم کہہ رہے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں، اگر میں بولوں گا تو بھائی دیکھیے یہ ثابت ہو گیا، میں ہوں، ثابت ہو گیا، ثابت ہو گیا، ثابت ہو گیا، غلط بات، ثابت ہے یہ۔ میں نے ایگزامپل دیا، آپ ایسا کرتے ہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ ثابت ہو گیا، اچھا نہیں لگتا ثابت ہو گیا، نا، ثابت مجھے ہو بھی گیا۔ نہیں اچھا لگتا۔ دیکھیے ہم تو یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے۔ چلے خیر، نکتہ یہ ہے کہ بھائی سندھ حکومت کا مطلب کیا سندھ حکومت بھی ترقیاتی بجٹ سے کہ 15-20 ارب نہیں نکال سکتی؟ کرپشن کے بجٹ سے نکال سکتی تھی آرام سے۔ 30 خراب کا بجٹ سر 30 خراب کا بجٹ ہے نا سندھ حکومت کا، 30 خراب روپے کا۔ 30 خراب کا اگر ہم 1% اگر لیتے ہیں تو وہ 3 ارب روپے ہوتا ہے، یہی ہوگا، اتنا ہی ہوگا نا تقریباً۔ سر آپ بینکر ہیں بتائیں۔ یہ 0.1 ہوگا، 0.1 ہوگا، 0.1%۔ کیا سندھ حکومت 0.1% نہیں نکال سکتی؟ نہیں، انہوں نے الٹا یہ کہا ہے ہمارے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب نے کہ عجیب و غریب اعلانات سے ہم پریشانی میں آ جاتے ہیں، اس طرح کے اعلانات نہ کیا کریں۔ اچھا ابھی آپ دیکھیے سیلاب کا، آج آپ دونوں نہیں کھیلنے، میں تھوڑا سا ابھی تو ہم نے بولا بھی نہیں ہے، چائے وائے پی کے آ جاؤں۔ سر ختم تو کریں بات کو، ابھی تو بات ہی نہیں کی، ختم ان کی بات، ابھی تو بات ہی نہیں کی، اچھا چلے جا بات کے ہی نہیں کی۔ اچھا جی، فاروق ستار صاحب نے بھی تڑی لگا دی ہے وفاقی حکومت کو اسی ایشو پر۔ فاروق ستار صاحب فرما رہے ہیں 4000 ٹیکس دینے والے شہر کو، 4000 ارب ٹیکس دینے والے شہر کو صرف 40 ارب کی خیرات ملتی ہے۔ میگا سٹی کی بات کر رہے ہیں، کراچی کی۔ اور وہ کہتے ہیں کوٹا سسٹم کی آڑ میں ہماری حق تلفی کی گئی ہے ایم کیو ایم کے لوگوں کو۔ اب یہ ساری باتیں انہوں نے آج جو کی ہیں اور شدید تنقید کی انہوں نے، اور انہوں نے ایک بات بڑی جو خطرناک کی، جو تڑی لگاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ نہ کرے کوئی سول نافرمانی ہم سے شروع ہو جائے۔ ان سے ہی پوچھ رہا ہوگا آپ سے؟ اچھا بڑی بات ہے، مجھ سے پوچھے۔ اچھا دیکھیں، فاروق ستار نے کیا کہتے ہیں کسر نفسی سے کم نہیں۔ کسر نفسی، آپ نے تو بڑی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا جو مجھ سے پوچھ لیا۔ اب ٹھیک ہے، کسر نفسی صاحب کام اعلیٰ ظرفی ہے نا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ، بسم اللہ، اللہ اللہ۔ اچھا دیکھیں، فاروق ستار نے جو بات کی ہے نا، وہ دونوں تین قسم کی انہوں نے بات کی ہے۔ ایک تو انہوں نے پنجاب سے جو شکوہ کیا ہے وہ بہت پرانا شکوہ ہے ان کا، لیکن وہ ہر حکومت میں شامل ہوتے ہیں۔ جی، نواز شریف کے بارے میں ایک دو جملے کہے وہ دہرا دوں کہ نواز شریف بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر پنجاب میں شرفیاں لٹا رہے تھے، اور بی بی مریم یہ سب اپنا ووٹ بینک مضبوط کرنے کے لیے سیاسی گیم ہے۔ لیکن وہی بات جو میں نے کہی تھی نا کہ اس قسم کے اعلانات سے جو چھوٹے صوبے ہیں اور ان میں لیکن اتحادی برس پڑے سر، ہاں اس میں جو ہے نا وہ احساس محرومی پیدا ہوگی کہ تلخیاں نہیں بڑھیں گی اتحادیوں میں، اور خاص طور سے کراچی شہر جو پاکستان کے ٹیکس کا ایک بہت بڑا حصہ وہ دیتا ہے اور ریلیف کہیں اور ملتا ہے ان کے پیسوں سے، تو یہ ان کا شکوہ فاروق ستار کا بالکل جائز ہے۔ لیکن وہ ہر حکومت میں شامل ہوتے ہیں، کبھی بھی اس بات میں حکومت سے نہیں چھوڑتے نہ کرتے۔ آج بھی یہ دھمکی جو دے رہے ہیں سول نافرمانی، ماضی میں سر 2 روپے پیٹرول بڑھتا تھا، حکومت سے باہر آئے تھے، ایک رات کے لیے آتے تو تھے، فیصلہ تو وہ کرتے ایک تھے۔ رات کے لیے، پھر صبح تک مناتے تھے، صبح تک کوئی مان جاتا تھا تو پیپلز پارٹی کیوں مناتی تھی؟ کیا مجبوری تھی پیپلز پارٹی کی؟ نہیں، پیپلز پارٹی کیوں منائے، ان کے رہنما ناراض ہوتے تھے تو وجہ کچھ اور ہوتی تھی دربردار۔ کبھی اس کے لیے نہیں، مجھے اس طرف نہیں لے کے جایا کریں، لیکن مجھے اس طرف نہیں لے کے جایا کریں، اس طرف ماضی میں نہیں لے کے جایا کریں، ماضی میں بڑی طرح سر آج کی بات ابھی بہرحال
پازیٹیو بات ہے، میں اس بات کی ان کی حمایت کرتا ہوں کہ ہونا چاہیے، اور جو جتنا کراچی سول نافرمانی کی دھمکی جو دی ہے اس کو پے بیک ہونا چاہیے، اور یہ ریلیف کیا ہی اچھا ہوتا کہ چاروں صوبوں کے لیے ہوتا، اور وفاق اس میں کچھ جیب خالی کرتا. یہاں سندھ میں تو اتنا بجٹ دیا کہ اپنے ترقیاتی پروگرام میں ان کو کٹ کرنا پڑا. یہ دھمکی ایک اتحادی لگا رہا ہے، دوسرے اتحادی نے کیوں نہیں لگائی؟ دیکھیں یہ دھمکی بڑے ٹائمنگ کے ساتھ ہیں. اس وقت جو کچھ بھی ملک میں ہو رہا ہے، ہر جگہ اس قسم کی تحریکیں، آج جماعت اسلامی نے بھی نئی بولا جماعتیں ہے، بن رہی ہیں، اور کچھ لوگ شیروانی سلوا رہے ہیں آنے والے، اور کچھ اداروں پہ حملے ہو رہے ہیں، کچھ الگ چیزیں ہو رہی ہیں. تو خطرناک اس کھیل کھیلا جا رہا وقت سول نافرمانی کی بات کرنا بھی ایک دھمکی ہے، یا کوئی آنے والے دنوں کی کوئی کڑیوں میں سے ایک کڑی ہے، نقطے جوڑنے. منظور صاحب، لگ رہا ہے آپ کو یہ صرف دھمکی ہے، یا واقعی اتنے ناراض ہو گئے ہیں ایم کیو ایم والے؟ کیونکہ ظاہر ہے عوامی ایشو ہے، اور پنجاب کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا اس پہ سبھی تنقید کر رہے ہیں. ہیڈ لائن میں جگہ بنانے کی کا ایک اسٹینڈ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. نہ ایم کیو ایم اس حکومت سے علیحدہ ہوگی، نہ ایم کیو ایم کہیں آگے پیچھے دیکھے گی. ایم کیو ایم اسی راستے پہ دیکھے گی جہاں تک دکھایا جائے گا. کون دکھائے گا؟ رہنمائی کون کرتا ہے؟ جو ان کے سربراہ ہوں، خالد محمود صدیقی صاحب. جو کوئی بھی ہوگا، خالد محمود صدیقی صاحب، جو کوئی بھی ہو، جو کوئی بھی کیا مطلب؟ خبر آپ کو ہے نا کہ چیئرمین کون ہے؟ دیکھیے جو کوئی بھی ہو، چیئرمین وہی ہے نا. بھائی چیئرمین تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. نہیں، ایک ہوتا ہے سر چیئرمین. بھائی بہت سارے لوگ چیئرمین سر ہوتے ہیں. ایک ہی ہوتا ہے پارٹی کے چیئرمین. بھائی دیکھیے ہمارے یہاں تو ہم نے یہی دیکھا ہے پاکستان میں پارٹی کا ایک چیئرمین ہوتا ہے، لیکن ان کے یہاں یہ کچھ اور بتانا چاہ رہے ہیں. بتا بھی بتا رہے ہیں. دیکھیے یہ صرف ایک بیان ہے، صرف ایک بیان ہے، اور ہیڈ لائن میں جگہ پانے کی. اچھا، یہ بات کس حد تک درست ہے کہ نواز شریف صاحب بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر پنجاب میں اشرفیاں لٹا رہے ہیں؟ اپنا ووٹ بینک مضبوط کرنے کے لیے سیاسی گیم ہے. ہر سیاسی جماعت کرتی ہے، سب کر رہے ہیں یہ. ہر سیاسی جماعت کرتی ہے. اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج یہ اناؤنسمنٹ کیا کہ ہیلتھ کے شعبے میں ہم نے یہ کام کیا اور ہم یہ کام کر رہے ہیں، اور پنجاب وہاں سے آ کر، پنجاب سے لوگ آ کر یہاں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ایک اپنا وہ ہے نا اسٹینڈ، وہ اپنی کام کریڈٹ لیں گے. ہر سیاسی جماعت اپنا کریڈٹ لیتی ہے، ہر سیاسی جماعت اس بات کو لے کر آتی ہے. کل آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یار وہ نواز شریف جو ہے مریم نواز کے ساتھ کیوں بیٹھے تھے. کل آپ کہہ دیں گے بلاول بھٹو کے پاس تو کوئی سندھ کا عہدہ نہیں ہے، انہوں نے افتتاح کیوں کیا. یہ تو دیکھیں پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے نا، وہ اس کا ایک سرپرست ہوتا ہے، وہ جاتا ہے، ٹھیک ہے. وہ وزیر اعظم کے بھائی ہیں، وہ وزیر اعظم کی بیٹی ہے، ان کا بھائی وزیر اعظم ہے. بہت بڑا فرق ہے. آپ وہاں سے وہاں ملا دیتے ہیں. ارے دیکھیں، کوئی تو کڑیاں دیکھ کے بلایا کرے. بالکل کڑیاں صحیح ملی ہوئی ہے. کیا بلاول بھٹو پارٹی کے سربراہ نہیں ہے؟ وہ وزیر اعظم ہے. کیا نواز شریف وزیر اعلیٰ کی میں بات کر رہا ہوں. یہ وزیر اعظم کے فیصلے ہیں جو ایک صوبے والے. میری بات سنیں، ہم نے بات کیا کہی کہ جناب ہر سیاسی جماعت اپنا کریڈٹ لینا چاہتی ہے اپنے کام کے لیے. اچھا، وفاقی حکومت پر آپ دونوں سے سوال ہے. وفاقی حکومت پر ویسے ہی بہت زیادہ تنقید ہو رہی تھی کام نہ کرنے پر. یہ جو کام کر دیا پنجاب حکومت نے، آپ سمجھتے ہیں کہ پاؤں پہ کلہاڑی مار لی؟ کیونکہ اب تو لا محالہ 3 صوبوں کو، باقیوں کو بھی ریلیف دینا ہی پڑے گا. دیکھیں ایک طریقے سے یہ اچھا کام کر دیا. دیکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک اچھا کام باقی صوبوں کے لیے ہو گیا کہ وہ انڈر پریشر آ جائیں گے. اب یہ 2 مہینے کے لیے کیا ہے، اوروں کو بھی کس طریقے سے کریں گے؟ وفاق ان کو دے گا یا اپنا ترقیاتی بجٹ کٹ کریں گے، کیا کریں گے یہ پتہ نہیں. ترقیاتی بجٹ کٹ کرتے ہیں تو صوبوں کا نقصان ہوگا. بہت نقصان ہوگا. اتنا آپ دیکھیں بارشوں نے تباہ کر دیا بلوچستان کو بھی. آپ حیرانگی کا اظہار کر رہے ہیں. دیکھیں آپ نہیں کھیلے، آپ ادھر تھوڑا سا میرے ساتھ بھی کھیلیں، ایک آدھ اور مجھے بھی کھلا دیں. آپ پورے کے پورے ادھر. دیکھیں بلوچستان اس وقت سب سے زیادہ محرومی کا شکار ہے. جو بارشیں ہم لاہور کی تو بات کر رہے ہیں، ہم سکر کی بات کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 36 گھنٹے سے وہاں پہ بارشیں ہوئی ہیں، اور ادھر کے رابطے ختم ہو گئے ہیں، سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں. سولر لگا ہوتا ہے، ہم بجلی تو ہر جگہ ہے نہیں، سولر اڑ کے چلے گئے ہیں. ان کے جانوروں کے ساتھ وہ روڈوں پہ بھیگ رہے ہیں. ان کا اب وہ ان کا ترقیاتی بجٹ بھی محدود ہوتا ہے. اب وہ واپس وہ سڑکیں بنائیں، وہ پل بنائیں، ان کو واپس گھر بنانے کے لیے کچھ فنڈ دیں جو مویشی مرے، یا وہ 2 مہینے کے لیے بجلی کے بل کم کریں. یہ ان کا کام ہے. اسی طریقے سندھ میں بھی حالیہ بارشوں میں آپ دیکھیں روڈوں کا انفراسٹرکچر بالکل خراب ہو چکا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بارش کے بعد ہم بارش کے دوران تو سڑکیں نہیں بنائی جا سکتی، بارش کے بعد جو وہ بنائیں گے اس کے لیے پیسے چاہیے، چیزیں درکار ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں جناب وہ بجلی کا وفاق کے پاس اتنا جو پیسہ ہوتا ہے. ہلکی سڑکیں ہوتی ہیں کیا؟ ہاں ظاہر ہے، ہلکا وزن ہوگا تو ہلکی لوگ. نہیں، سندھ اور بلوچستان میں پارٹی کی حکومت ہے، چاہے تو ریلیف کے لیے ظاہر ہے. بلوچستان میں تو ہمیشہ حکومت ہی رہی ہے. اب وہ کس کی رہی ہے وہ ایک الگ بات ہے. یار میں کل رات ہی خبروں کے ساتھ ساتھ نیچے سلائڈ چل رہی تھی کہ سوئٹزرلینڈ میں ان کے کیپٹل میں بے تحاشا بارش ہوئی ہے، اور وہاں سڑکیں بہہ گئی، وہاں کی سڑکیں بہہ گئی اور گاڑیاں بہ گئیں. جنت. ٹھیک ہے.
ترقی یافتہ. ادھر کی آپ سڑکیں سندھ بھی کی بات ہلکی کر ہوتی رہے ہوں ہیں. گی. دنیا میں جب زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو ہو جاتا ہے خراب, اس میں نہیں ہے. بنانا تھا نا, بن گیا. ہاں بس اب جب تنقید کرنی ہو اگر کسی کو تو میں نے کہا بڑا آسان ہے. میں اگر ابھی تنقید کرنے پہ آؤں تو نہیں, کرے اچھا جی, ایک اور بڑی اہم خبر, حافظ نعیم الرحمان امیر جماعت اسلامی جنہوں نے ایک معاہدہ کیا ہے وفاقی حکومت کے ساتھ اور 45 دن کا ٹائم دیا تھا, جس میں سے کوئی 8-10 دن تو گزر بھی چکے ہیں, لیکن ابھی وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جی اگر دیے ہوئے وقت میں ہمیں عوام کو ریلیف نہیں دیا وفاقی حکومت نے تو ہر قصبے سے لانگ مارچ شروع ہوگا. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی فارم 47 پر آ جاؤ, بندے غائب کرو اور ان کہو ہم جمہوری لوگ ہیں. انہوں نے تنقید بھی کی ہے نظام پر, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں, اور 28 تاریخ کو انہوں نے احتجاج کا اعلان بھی کیا پورے پاکستان میں, اور 45 دن کا جو ٹائم دیا ہے وہ اس پر بھی برقرار ہیں آج تک, اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھ لیجئے گا ہر قصبے سے پھر لانگ مارچ برآمد ہوگا اور پھر یہ حکومت کو جانا پڑے گا اگر عمل درآمد نہیں کیا. اس کے بعد آج ہوا یہ ہے, ابھی سے تھوڑی دیر قبل کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب نے فون کیا ہے جی لیاقت بلوچ صاحب کو, اور کہا ہے کہ جی یہ سارے جو آپ کے مطالبات ہیں آپ بے فکر رہیں, ہمیں یاد ہے. دیکھیے بہت اچھی بات کہی ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہ یہ سب لوگ لاپتہ ہوتے ہیں اور یہ جمہوری پھر کہتے ہیں ہم جمہوری لوگ ہیں. جمہوری لوگ ہیں. میں چاہتا ہوں کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب صرف یہ بتا دیں کہ لاپتہ کون کرتا ہے, صحیح ہے, پھر میں مانوں گا کہ وہ کتنے بڑے لیڈر ہیں, کتنے بڑے جمہوریت پسند ہے, صرف ایک بار بتا دیں. کیا ان کے مطالبات میں یہ مطالبہ بھی شامل تھا کہ لاپتہ لوگ نہیں. وہ مسنگ پرسن کو کیا نہیں تھا نا, تو وہ کیوں یاد آ رہا ہے؟ پھر وہ وہی دھمکیاں دے رہے ہیں جو ایم کیو ایم دے رہی ہے, جو ملتان سے آوازیں آ رہی ہیں, جو خیبر پختونخوا سے آوازیں آ رہی ہیں, اور جو کچھ بھی اسلام آباد میں ہوا, جو اطلاعات آ رہی ہیں ہمیں سوشل میڈیا سپریم کورٹ کی باہر کی بات سے, کر یہ رہے ہیں. سب کچھ جو ہے نا یہ ایک عجیب و غریب صورتحال کو جنم لے رہی ہے. تو بہرحال اس کی ٹائمنگ ان سب چیزوں کی اگر جوڑیں تو مجھے تو کچھ گرما گرمی ہوتی نظر آ رہی ہے. میں تو پہلے دن سے سن رہا ہوں. یہ تو جماعت اسلامی لگ رہا ہے آپ کو کہ مطالبات منظور نہیں ہو, یہی ہوگا جو کہہ رہے ہیں. دیکھیں جماعت اسلامی کی ایک اکیلے کی تو بات ہے ہی نہیں, ایک اکیلا تو انہوں نے کر کے دیکھ لیا, وہ دیکھتے رہے کہ شاید ہمیں کوئی پی ٹی آئی جوائن کر لے گی, یا شاید مولانا صاحب کو کوئی یاد آ جائے گی, سب کو دعوتیں بھی دیتے رہے, ریڈ کارپیٹ بچھاتے رہے, لیکن ان کو کوئی شامل نہیں ہوا. شاید اس وقت وہ ٹائمنگ نہیں تھی, لیکن آنے والے اس کی 15 دن میں دیکھیں 45 دن میں میرے سامنے 10-12 دن تو گزر گئے, آنے والے اتنے دن میں ان کے وہ مطالبات جو انہوں نے کہے مجھے ہوتے نظر نہیں آ رہے, لیکن مجھے وہ مہینہ قریب نظر آ رہا ہے جس مہینے کے لیے بہت ساری پیشن گوئیاں کی ہیں. تو اللہ خیر کرے. بہرحال یہ سب کچھ وفاق کی حکومت کے لیے بہت خطرناک ہے, خطرے کی علامت لگ رہی ہے آپ کو؟ خطرے کی علامت مجھے لگ رہی ہے کہ ہر کوئی ان کے خلاف بول رہا ہے, اور وہ جناب وہ اسی لیے خالی پنجاب تک کام کر رہے ہیں اور اپنے پنجاب کو مضبوط کر رہے ہیں. اچھا جی, اب بات کر لیں تھوڑی سی اپوزیشن کی جانب سے بھی آج بات کی گئی ہے, اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر خان نے یہ کہا ہے کہ ہمیں اسمبلی میں بات کرنے نہیں دی جا رہی, اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہماری 3 سیٹیں دوبارہ گنتی کی آڑ میں چھینی گئیں. وہ 3 سیٹیں جو نون لیگ کو ملی ہیں دوبارہ گنتی ہوئی, وہ کہتے ہیں ان کی حکومت ہے اور جس طرح ملی بھگت کر رہے ہیں, بہت سارے فیصلے ٹریبیونل میں موجود ہیں ان کے, اس پہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدلیہ سے ہمیں بہت امیدیں ہیں, عوام نے مشکل حالات میں بانی پی ٹی آئی کا 8 فروری کو ساتھ دیا, ہم دھرنوں پہ نہیں گئے, پارلیمنٹ میں گئے ہیں, 22 اگست کو اسلام آباد میں جلسہ کریں گے, اس حوالے سے اجازت ہمیں مل چکی ہے, این او سی ہمارے لوگ پرامن ہوں گے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے, انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پارٹی کے اندر استعفوں سے متعلق معلومات اب سامنے آئیں گی. سر کیا لگ رہا ہے آپ کو ان تمام باتوں سے بیرسٹر گوہر صاحب کی سننے کے بعد؟ دیکھیں یہ عدلیہ سے وہ ہوپ لگائے بیٹھے ہیں, اچھی بات ہے. یہ اگر آپ کو اپنے جسٹس پہ یقین ہے تو آپ کم از کم ایک آگے جانے سے رہ جاتے ہیں نا, اور اگر جسٹس ملتا رہے تو ہر بڑے سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. جیسے کہ آپ نے ابھی یو کے میں دیکھا کہ انہوں نے دن میں رات میں عدالتیں لگائیں اور بغیر ڈیٹ دیے فٹافٹ سزائیں دیں, اور ادھر ہنگامے انہوں نے کنٹرول کر لی ان کو, کیونکہ ان کی قوم کو جسٹس پہ یقین ہے کہ جو کچھ ہوگا. جو 3 سیٹیں گئیں واقعی یہ سب کے لیے حیران کن ہے, اور بہت ساری سیٹوں پہ ریکاؤنٹنگ کے لیے بولا گیا ہے, لیکن خالی 3 سیٹوں پہ ہوئی, وہ 3 سیٹیں ان سے لے کے اور دے دی گئی تعداد پوری کرنے کے لیے. اور جو ان کو سیٹوں کے لیے سپریم کورٹ نے جو حکم دیا تھا
الیکشن کمیشن کو اس پہ عمل درآمد آپ کو پتہ نہیں ہوا. اس کے لیے ایک الگ قرارداد پاس کر کے امینڈمنٹ کر لی گئی اور وہ کیس پھر سپریم کورٹ میں جائے گا. دیکھیں کیا ہوتا ہے. بہرحال ہوپ ان کو ہے, یہ ایک بہت اچھی بات ہے, پازیٹیو بات ہے. 22 اگست کا جلسہ جو آنے آج کے بعد مطلب کل سے سب سے بڑی شہ سرخیوں میں ہوگا میڈیا کی, وہ ایک توجہ کا مرکز بن جائے گا کہ 22 اگست کا جلسے کی ان کو پرمیشن تو سو کال مل گئی ہے, لیکن آئیں گے بہت سارے بڑے جلوس. خیبر پختونخوا سے کیا انہیں پنجاب میں داخل ہونے دیا جاتا ہے؟ کیا ان کو فری ہینڈ دیا جاتا ہے ادھر تک پہنچنے کے لیے؟ اور کیا وہ جلسہ پرامن ہو کے ختم ہو جاتا ہے, کہیں وہ بندوں کی طرح کا نہ ہو جائے؟ کوئی اس قسم کی جو ایشورنس دی جا رہی ہے یہ بڑا دیکھنا ہے کہ وہ ان کو دی جاتی ہے کہ نہیں دی جا سکتی. آنے والے 1-2 دن بڑے بھاری لگ رہے. اچھا انیس منصوری صاحب, انہوں نے یہ بات بھی کی اور آپ تو میں چاہوں گا تھوڑا سا ضرور اس پر, کیونکہ آپ نے دونوں ادوار دیکھے ہوئے. انہوں نے کہا کہ موجودہ دور حکومت مشرف سے بھی زیادہ خراب ہے. لگتا ہے آپ کو واقعی مشرف صاحب کے 7 سال آپ دیکھیں اور موجودہ حکومت کے یہ ٹینور دیکھیں, آپ کیا کریں؟ مشرف صاحب کے بھی ریفرینڈم کو تحریک انصاف نے ہی, خان صاحب نے زمانے میں ووٹ دیا تھا, صحیح ہے, اور آج کے جو حالات ہیں اس میں بھی انہی کا ہی کردار ہے, انہی کا کردار ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ دونوں جگہوں پر بیسیکلی تحریک انصاف کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ آسمان کی طرف تھوکتے, اور مسئلہ یہ ہے کہ سارا تھوک انہی پر گرتا ہے. تو تحریک انصاف جو بات کر رہی ہے کہ ماشاء اللہ ہے, یہ ہے, یہی ہے, اس تحش پر لایا کون ہے؟ آپ یہ دیکھیے نا کہ اس وقت بھی مشرف کو مضبوط کرنے کے لیے پہلا ہاتھ کس سے بڑھایا؟ تحریک انصاف نے. ریفرینڈم کے لیے کون آگے گیا تھا؟ تحریک انصاف. بعد میں خانے کا غلطی ہے میری, ہاں وہ ایک الگ بات ہے نا, ہمیشہ کرنے کے بعد غلطی کر رہے ہیں. 9 مئی کرنے کے بعد غلطیاں کون معافیا مانگ رہا ہے؟ جی ہم معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں, کیوں پیغامات بھیج رہے ہیں بار بار. تو دیکھیے تحریک انصاف کو نے ہمیشہ سیاسی غلطیاں کی, اور اب تو ان کے جو ان کی سیاسی گاڑی کو لے کر جانے والے ڈرائیور تھے وہ بھی نہیں ہے. تو اب دیکھیے بس کہاں جا کر گرتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو 22 اگست کا جلسہ وہ کہہ رہے ہیں, وہ 22 اگست تاریخ میں جو ہے نا وہ کسی اور حوالے سے یاد رکھا جاتا ہے. تو اللہ خیر کرے 22 اگست. اچھا جی, تازہ ترین خبر میں آپ کو دوں اور میرے دونوں مسلمانوں کے سامنے رکھوں گا پروگرام کے آخر میں, کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ فیض حمید سے بیان دلوا کر مجھے ملٹری کورٹ کی طرف لے جایا جا رہا ہے. سب کو معلوم ہے میرے خلاف باقی سارے کیسز فارغ ہو چکے ہیں, اس لیے وہ مجھے اب ملٹری کورٹس کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. سر لگ رہا ہے آپ کو کہ کوئی خطرہ بھانپ لیا ہے انہوں نے, یا کچھ نظر آنا شروع ہوا ہے جس کی وجہ سے اب لنک اپ والی جو بات ہم کر رہے تھے اپنے پروگرام میں کہ فیض حمید اور خان صاحب کا لنک اپ, اور آخرکار وہ بہت ساری چیزیں تو مل گئی تھیں, اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید سے بیان دلوا کر مجھے ملٹری کورٹ کی طرف لے جانا چاہ رہی ہیں. دیکھیں انہوں نے بہت بڑی بات کر دی, اپنے قصد سے بہت بڑی بات کر دی ہے. خالی ان کو ہی پھنسانے کے لیے لیفٹیننٹ جنرل ایکس ڈی جی ISI کو ٹرائل کیا جائے گا, ایسا نہیں ہے. فیض حمید کا کیس اپنی جگہ الگ ہے جو کہ ٹرائل ہو رہا ہے, جس کو پوری قوم پوری دنیا اس وقت بڑے غور سے دیکھ رہی ہے. اس کے اندر بہت ہی احتیاط سے ہمیں بات کرنی چاہیے, اور اس میں بہت سے اور لوگ بھی گرفتار ہیں اور بہت سے اور لوگوں کے نام بھی اس میں ابھی آ رہے ہیں. لیکن اگر یہ عمران خان کا یہ خیال ہے کہ خالی ان کو پھنسانے کے لیے, ان کو ٹرائل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے, تو یہ بالکل ہی مذاق خیز بیان میں اس کو بولوں گا, ایسا نہیں ہے. اگر وہ شامل ہیں فیض کے ساتھ کسی چیز میں, دلیل یہ دے رہے ہیں, اگر شامل ہیں اور اس کی تمید باندھ رہے ہیں تو ایک الگ بات ہے کہ ان کو کیا جائے گا, ورنہ اگر وہ شامل نہیں ہیں تو کسی بھی صورت میں ان کو شامل نہیں کیا. اچھا دلیل وہ دے رہے ہیں انیس منصوری صاحب, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سب کو معلوم ہے میرے خلاف جو کیسز تھے وہ فارغ ہو چکے ہیں, اس لیے وہ مجھے اب ملٹری کورٹس کی طرف لے آ رہے ہیں, اور فیض حمید کے معاملے والی کہانی سنا کر. دیکھیے ایک بات کا تو ہم سب عینی شاہد ہیں کہ تحریک انصاف کے کارکنان 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے. سب نے ویڈیوز دیکھی ہے, سب کچھ دیکھا ہے. بالکل. ابھی ہمارے نوید بھائی نے بڑی اچھی دلیل دی کہ جناب لندن میں جو فسادات ہوئے تو فوراً رات دن انہوں نے اسی چند دنوں کے اندر فیصلے سنائے اور سب کو سزا سنا دی. معاملہ یہ ہے کہ جب جوڈیشری عدلیہ ایک طرف جھکاؤ دکھائے گی, اور جھکاؤ دکھانے کے بعد جن کی ویڈیوز باقاعدہ موجود ہے ان کے بھی اگر فیصلے نہیں ہو سکتے, تو پھر ظاہر طاقت اپنے آپ کو استعمال کرتی ہے, اور جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ پھر اپنا انصاف خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب وہ اپنا انصاف خود کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ سب کچھ ہوگا. اور اگر ہمارا عدالتی نظام اگر اس ساری چیزوں کو بہتر طور پر ڈیل کر لیتا
اور ایک جرم کو جرم کے طور پر ہی لیتا, اس کو سیاسی اینگلنگ نہ کرتا, اس پہ باعث نہ ہوتا, تو آج یہ نوبت نہیں آتی. خود عمران خان نے عدلیہ کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر کے دوسری طرف کی مقتدرہ طاقتوں کو اس بات پر مجبور کیا ہے کہ آپ میرا فیصلہ کریں. سر آپ کو بھی لگتا ہے؟ ہاں, وہ اس وقت اب جیسے پہلے بات کی جا چکی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب کچھ فیض کے کندھوں پہ ڈالیں گے. اور نہیں تو فیض صاحب کا بیان نہیں بڑا اہم ہوگا اس حوالے سے, وہ کس کو شامل کرتے ہیں؟ بہت ہی اہم ہوگا. اس وقت فیض صاحب جس کا نام لیں گے یا جو ان کے چشموں سے سریاب ہوا ہے, فیضیاب ہوا ہے, اگر وہ اس کا پورا نام لے دیں تو بہت سارے, میں نے بولا کہ بہت سارے لوگ اس میں چین بن جائے گی. اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ابھی کی اسٹیبلشمنٹ حکومت کتنا اس کو کس حد تک جا سکتے ہیں, کہاں وہ لکیر کھینچیں گے. نہیں بس یہ, کیونکہ کتنے محاذ وہ کھولیں گے, کیونکہ اگر یہ پولیٹیکل محاذ بھی کھل گیا ساتھ ساتھ فوج کے اس میں, تو یہ ان کے لیے اور مشکل ہوگی. اور پھر آنے والے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام ہی سیاسی پارٹی یہاں اس وقت روڈ پہ آنے کی بات کر رہے ہیں, سوائے 2 جماعتوں کی. ہر جماعت کی دھمکی روڈ پر آنے کی ہے. تو بڑی احتیاط سے کام لینا پڑے گا اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو. اور کیونکہ جو فیض کے, اب میں اس میں زیادہ نہیں بولنا چاہ رہا, لیکن وہ بھی چاہیں گے جتنی بڑی چین بنے اتنا بڑا ان کو آسانی ہوگی, ورنہ بولیں گے جی مجھے تو دے دی, میرے ساتھ یہ بھی شامل تھے, ان کو چھوڑ دیا گیا. تو وہ کس کو آنے والے ہفتے میں دیکھتے ہیں وہ کس کو پہ بلیم کرتے ہیں اور کس پر الزام دھرتے ہیں اور کس کو کون ٹرائل ہوتا ہے. لیکن اس بات سے میں بالکل اس کی وہ کرتا ہوں کہ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ خالی عمران خان کو بخشانے کے لیے سب کچھ ٹرائل ہو رہا ہے. اچھا جاتے جاتے میں چاہوں گا ایک چھوٹی سی خبر ضرور ہے لیکن بڑی اہم ہے, میں چاہتا ہوں اس پر ضرور بات کی جائے. آج ایک سوشل میڈیا خبر کے مطابق کراچی کے علاقے جو پہلوان گوٹ, وہاں کے قبرستان میں ایک غریب ظاہر فیملی کا مردہ تھا, اس کو دفن کیا گیا. پیسے نہیں دینے پر قبرستان والوں نے مردہ باہر نکال کر سڑک پہ رکھ دیا, اور پھر ظاہر لوگ وہاں جمع ہوئے اور ان لوگوں نے اس پر بہت زیادہ احتجاج کیا. سر یہ کیا اخلاقیات تھے کہ پیسوں کی, ٹھیک ہے ہم سب جانتے ہیں کہ قبرستانوں کا ماحول بھی اور کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں, مطلب مرنے کے بعد کوئی غریب آدمی افورڈ نہیں کر پا رہا تو اس کے مردے کو آپ اٹھائیں اور باہر سڑک پر رکھ دیں لا کر. یہ ایسا انسانیت سوز بات آپ نے بتائی ہے کہ دل جسے کہتے ہیں نا, خون کے آنسو رونا چاہیے. اور ہم کو بھی اس خبر کو بالکل سٹارٹ میں شامل کرنا چاہیے تھا. یہ وہ خبر تھی جو ہماری پہلی خبر ہونی چاہیے تھی, اور میں کم از کم اس پہ کل ایک پروگرام کروں گا, یہ میرا وعدہ ہے. اور اس کو اتنا زیادہ اس کی مذمت کرنی چاہیے, اس کے کرنے والوں کو ایسی سزا ملنی چاہیے کہ وہ ایک تاریخ بن جائے. جب تک آپ ایگزامپلس کریٹ نہیں کریں گے سزاؤں کے تو ایسے واقعات ہوتے رہیں گے. میں کب سے اس بات پہ آواز اٹھا رہا ہوں, اور میرے ساتھ اور بہت سارے دوست بھی آواز اٹھا رہے ہیں کہ اس قسم کے چیزیں جو ہمارے معاشرے کے لیے ایک کلنک کا ٹیکہ ہے دنیا میں, اس پہ ہمیں فوراً سزا دینی چاہیے, فوری عدالت میں. جیسے بچیوں کو جو گھروں میں کام کرتی ہیں, جن کو استری سے جلایا جاتا ہے, مارتا جاتا ہے, چند دن کے لیے گرفتار ہوتے ہیں, پھر رہے ہو جاتے ہیں, پھر وہی واقعات. اب اس قسم کے واقعات ہونا, یہ مقصد دنیا میں کیا مسلمان کے پاکستانی کے ظاہر ہے, ہم یہ مطلب بہت ہی اخلاق اور ہر انسانیت سے گرا ہوا واقعہ ہے. ہر ایک کو مرنا ہے, ہر کل اس نے بھی مرنا ہے. بالکل. اس میں گورنمنٹ کو کیا دیکھتے ہیں آپ, کیونکہ ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے دیگر ممالک میں فلائی اسٹیٹ بنی ہوئی ہیں, ہمارے یہاں ایمبولینس بھی ظاہر ہے سرکار کی طرف سے اتنی زیادہ نہیں, ایدی اور شیپا اور دیگر ویلفیئر ادارے چلا رہے ہیں. قبرستانوں کو بھی آپ دیکھ لیں تو اپنی مدد آپ کے تحت لوگ کر رہے ہوتے ہیں, پیسے کو بغیر وہاں بھی قبریں بھی نہیں ملتی. اور اس میں سرکار کا عمل دخل بھی ہونا چاہیے. انہوں نے تو جو شفافیت اور جس ظلم کا اظہار کر دیا کہ تسلیل کی مردے کو اٹھا کر باہر رکھ دیا انہوں نے, اور پھر احتجاج کرنا پڑا لوگوں کو, اور پھر پیسے جمع کر کے دیے گئے, چندہ کہیں میں سے کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیے حکومت ہی ذمہ دار ہے. 100% سیاست نہیں کرنی چاہیے. میں سیاست نہیں کر رہا, میں نے تو بھی کچھ کہا ہی نہیں. انسانیت کی تذلیل. دیکھیں میں سیاست نہیں کر رہا, صحیح ہے, اس پہ سیاست کی بات نہیں ہے. ان لوگوں کا یہ رویہ کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ وہ جگہیں دی گئی ہیں سرکار کی طرف سے, وہاں پر ٹھیکیدار موجود ہیں. ہاں تھوڑا سا یہ پہلو بھی ہے. KMC کے بہت سارے قبرستان ہیں, ٹھیک ہے, آپ کراچی میں رہتے ہیں, KMC کے پاس ہے, کچھ پرائیویٹ قبرستان ہیں. یہ جو واقعہ رونما ہوا ہے یہ سرکاری قبرستان ہے, وہاں پر ٹھیکے پر چیزیں موجود ہیں. صحیح, میں صرف جو بات اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہم ہر ایک پر سیاست نہیں کرتے.
بات ساری یہ ہے کہ ایک کوئی اس چیز طرح کا کی نظام ذمہ نہیں اس پہ دار ہونا چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے جو افورڈ کر سکتا ہے اس سے پیسے وصول کر لیں. ہے دیکھیے بیت المال نہیں کر سکتے بیچارے ان کو ریلیف دیں. دیکھیے بیت المال ہے, زکوٰۃ فنڈ ہے, سب چیزیں موجود ہے نا, لیکن یہ سب سرخ فیتے کی نظر ہے, سب کچھ سرخ فیتے کی نظر ہے. بات یہ ہے کہ ہر جگہ پر ایک مافیا موجود ہے اور وہ مافیا ہمیشہ حکومت کی زیر سرپرستی ہوتا ہے, ورنہ وہ مافیا نہ رہے. ٹھیک ہے, وہاں پر قبرستان کے پیسے اس کے ایم سی کے آفیسر کو اگر 50,000 کیے تو 10,000 اس کو دیے, 5,000 اس کو دیے, 2,000 اس کو دیے. یہ ایک رشوت ایک سرکار کا ہے نا, میں حکومت کی بات نہیں کر رہا, جو سرکاری مشینری ہے وہ چلتی اسی طریقے سے یہ سارے کام کرتی ہے. پکڑے ان کو, سزا دیں. ابھی پچھلے کل جو آپ نے وہ واقعہ دیکھا ہوگا کہ لیاقت آباد کے تھانے کے اندر پیش آیا ہے کہ جس پہ وہ بغیر شرٹ کے سب کے سامنے شرٹیں تھانے کے اندر خواتین کرانے آئی ان کے سامنے بیٹھ. خیر اس پہ اچھی بات ہے کارروائی ہوئی ہے, معطل کیا اس کو. تو میں یہ کہہ رہا ہوں ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے نا. کون کرے گا اس پر سب سے کم بولا جاتا ہے علی, کون کرے گا؟ جہاں ہم بات کر رہے ہیں میئر کراچی کی, جہاں ہم بات کر رہے ہیں مراد علی شاہ کی, جہاں ہم بات کریں گے بلکہ اپیل کریں گے اور وہ کریں گے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے, جہاں صحت کے حوالے سے اتنے کاموں پہ توجہ ان کی گورنمنٹ کی ہے, تعریف کرتے ہیں سارے لوگ, اس میں بھی یقیناً تنقید کے پہلو بھی نکلتے ہیں, لیکن اس پر بھی ضرور توجہ دیجیے. کوئی شخص کا انتقال تو ظاہر ہوتا ہی ہے, وہ علاج کرائے یا نہ کرائے, اب ظاہر طبعی موت مرے یا حادثاتی موت مر جائے, اس کے بعد بھی تو غریب کے 10 ہیں چیزیں جن کو پورا اس نے کرنا ہوتا ہے. کفن بھی خریدنا ہے اس نے, قبرستان میں جگہ بھی حاصل کرنی ہے, پھر وہ جناب قبر کھودنے کے پیسے, 10 طرح کی اور چیزیں وہ نکال کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. پھر بل بنتا ہے جی, لاکھ روپے بل دے دیں, 80,000. جن کو کھانے کو پیسے نہیں ہیں, 2 وقت کی روٹی ایک بندہ افورڈ نہیں کر سک رہا, وہ 80,000 روپے کہاں سے, مطلب ایک تو اس کے گھر کا کوئی فرد مر جائے ویسے غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوتا ہے, پھر فائنینشلی حوالے سے بھی اس کو بلیک میل کریں, اس کے مردے کی تسلیل کریں, دنیا کو دکھائیں کہ جی شخص کے پاس پیسے نہیں تھے اس لیے اس کا یہ بھائی بیٹا باپ جو بھی تھا اس کو ہم نے نکال کر کے باہر رکھ دیا. اس پر آپ بھی ضرور سوچئے اور اس پر تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو بھی ضرور سوچنا چاہیے. آئندہ پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت. مولانا کی بات.